نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کی جو کتاب ہے، ان پر جو کتاب، ان کی طرف جو کتاب اتاری گئی اس کتاب کی تصدیق کرنے والا بن کر رسول آیا۔ جب بھی آیا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے ڈال دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنے پس پشت ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی یہودی لوگ، ان کی عادت یہ ہے، بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا رسول انہیں جو کتاب ملی ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آتا تو یہ اللہ کی کتاب ہی کو پس پوچھ ڈال دیتے۔ یعنی ان کی کتاب میں جو اس رسول کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ملتا ہے اسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو رسول آیا اس کی ذات پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، جانتے ہوئے انجان بن جاتے ہیں۔ جیسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا، تو اس وقت یہودی جو تھے ان میں علماء موجود تھے، ان کے پاس کتاب تھی اور اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر، وہ برحق پیغمبر، اس میں یہ علامتیں ہوں گی، اس کے اخلاق و عادات ایسے ہوں گے، اس کے اطوار ایسے ہوں گے، اس کا کردار ایسا ہوگا، اس کی صورت و شکل ایسی ہوگی۔ تو سب ان کو معلوم تھا، انہوں نے پہچان لیا، پہچان کر بھی پہچانا نہیں۔ اس طرح کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ کی کتاب کو مانا نہیں، آپ کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا، تو گویا وہ جان کر انجان بنے، ایسے بن گئے گویا کہ انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اللہ کی کتاب جو توریت انہیں ملی تھی اسے انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ مطلب یہ کہ اسے گویا مانا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر حضور کو نہ ماننا، توریت کو نہ ماننا ہوا، کیونکہ توریت تو حضور کو ماننے کا حکم دے رہی ہے، حضور کو نہ ماننا توریت کی بات کی تکذیب کرنے کے برابر ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو نہیں مانتا وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا بھی نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو نہیں مانتا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ کو مانتا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ
بے دلیل ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ وہ اپنے دعوے میں کاذب ہے، صادق نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ تو جو حضور کو نہیں مانتا وہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتا، جو حضور کو نہیں مانتا وہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتا، جو حضور کو نہیں مانتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو حضور کو نہیں مانتا وہ آخرت کو نہیں مانتا، اور جو سرکار کو مانتا ہے وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، ہر آسمانی کتاب کو تسلیم کرتا ہے، ہر آسمانی کتاب کی صداقت کو مانتا ہے، ہر آسمانی صحیفے کو مانتا ہے، ہر رسول کو مانتا ہے، ہر پیغمبر کو مانتا ہے، ہر وہ بات جس کے ماننے پر ایمان کا دار و مدار ہے، جس کی تصدیق ایمان ہے، اسے وہ مانتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ مشرکین عرب اور یہودی، ان میں جادو کا رواج تھا، جادو کا رواج تھا۔ یہودیوں میں بھی جادو کا بہت رواج تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس دنیا میں آئے تو یہودیوں میں جادو کا بڑا زور تھا۔ یہود جادو کرتے تھے، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کروا دیا تھا۔ وَاتَّبَعُوا مَا ان یہودیوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس چیز کی جس کی تلاوت کرتے تھے شیاطین، اس چیز کی جسے پڑھا کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان کی سلطنت کے زمانے میں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی، ان کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، آپ کی حکومت پورے گلوب پر تھی، پورے گلوب پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں شیاطین جو پڑھتے تھے اس جادو کی انہوں نے پیروی کی۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کفر نہیں کیا سلیمان نے، حضرت سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی اور کفر، نبی کا کوئی تعلق نہیں کفر کے ساتھ، نبی کفر نہیں کر سکتا، نبی تو قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی، کوئی کبیرہ گناہ کر سکتا ہے نہ کوئی صغیرہ گناہ کر سکتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، ہر نبی قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتا، نبی سے گناہ کا صدور محال ہے، تو بندہ اسے کہتے ہیں عصمت انبیاء۔ تو نبی تو گناہ ہی نہیں کر سکتا ہے، تو گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے کفر، تو سلیمان علیہ السلام جب نبی ہیں تو گناہ کیسے کر سکتے ہیں، کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ وما کفر سلیمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یعلمون الناس السحر، شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو سحر کسے کہتے ہیں؟ جادو، لوگوں کو شیاطین جادو سکھاتے تھے، جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں جو پڑھا کرتے تھے شیاطین، ان یہودیوں نے اس کی پیروی کی، تو وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ وہ جادو کے منتر پڑھا کرتے تھے، جادو کے منتر پڑھا کرتے تھے۔
اور اللہ فرماتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کفر نہیں کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ تو جادو کے منتر پڑھنے کو اللہ تعالی نے کفر کہا ہے۔ جادو کے منتر پڑھنا یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کی روشنی میں کفر ہے۔ تو یاد رکھیں، جادو جو ہوتا ہے، جادو جو ہوتا ہے وہ اکثر کفر پر مبنی ہوتا ہے، کفر کی آمیزش ہوتی ہے اس میں۔ جادو یعنی سحر، فارسی میں جادو کہتے ہیں، عربی میں سحر کہتے ہیں، انگریزی میں میجک کہتے ہیں۔ تو جادو جو ہوتا ہے اکثر وہ کفر اور شرک پر مبنی ہوتا ہے، یعنی جادو کرنے والا اکثر جادو اس کا کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر شرک کفر ہوتا ہے، ہر شرک کفر ہوتا ہے۔ تو باہر کیف جادو کرنے والا جب جادو کرتا ہے اکثر اوقات وہ شرک اور کفر کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو کے جادو کا کام انجام دیتا ہے۔ جادو شرک اور کفر سے دور ہو ایسا نادر ہوتا ہے، نادرن ہوتا ہے، ایسا شاذ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جو جادو کیا جاتا ہے اس میں کفر اور شرک کی آمیزش یعنی ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس ملاوٹ کی وجہ سے پورا جادو شرک ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے، بے ایمانی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جادو اکثر شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، بے ایمانی ہوتا ہے، کیونکہ جادو میں شرکیہ اقوال کہے جاتے ہیں۔ جادو کرنے والا ساحر جسے کہتے ہیں وہ شرکیہ بولتا ہے، شرکیہ منتر پڑھتا ہے، شرکیہ جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے، مشرکانہ جملے جو کسی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے، کسی اہل ایمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے، اس کی زبان سے نکلتے ہیں، جادوگر کی زبان سے نکلتے ہیں۔ لہذا چونکہ وہ شرک کرتا ہے لہذا وہ کفر بھی کرتا ہے، شرک کفر ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی کبھی کفر شرک سے خالی ہوتا ہے، تو کفر شرک نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن شرک کفر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ شرک کفر ہوتا ہے اور کفر کا شرک ہونا ضروری نہیں، شرک کا کفر ہونا ضروری ہے، کفر کا شرک ہونا ضروری نہیں۔ تو باہر کیف جادوگر جو ہوتا ہے وہ شرکیہ یعنی کفریہ جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے اور جادو کرتا ہے۔ اکثر جادو کا عمل شرک اور کفر پر مبنی ہوتا ہے، بے ایمانی پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شرکیہ اقوال کہے جاتے ہیں اور شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ جادو کرنے والا بت پرستی کرتا ہے، جادو کرنے والا بت پرستی کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ نام اس کا عبد الستار ہوتا ہے، عبد الغفار ہوتا ہے، عبد الکریم ہوتا ہے، کچھ اور نام ہوتا ہے، عبد الصمد ہوتا ہے، عبداللہ عبد الرحمن کچھ ہوتا ہے، یا حمید خان رشید خان کچھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بندگان خدا یہ سب نام فرضی ہیں جو میں نے لیے ہیں۔ کسی کا نام حمید خان ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں یا اس پر جادو کا الزام لگا رہا ہوں، فرضی نام لیے ہیں میں نے مثال کے طور پر۔ تو نام تو مسلمان کا ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بعض وقت جادوگر نمازی بھی ہوتا ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ بت اپنے گھروں میں رکھتے ہیں یہ لوگ، مورتیاں اپنے گھروں میں سجا کے مورتیاں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، خود کو مسلمان بتاتے ہیں،
خود کو شریعت پر عمل کرنے والا ظاہر کرتے ہیں. داڑھی بھی رکھتا ہے بعض وقت جادوگر. بات سمجھ میں آئے؟ ہر جادوگر داڑھی والا ہو یہ ضروری نہیں. داڑھی والا بھی جادوگر ہوتا ہے. ہر نماز پڑھنے والا جادوگر ہو یہ ضروری نہیں. جادوگر بھی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, داڑھی رکھنے والا ہوتا ہے, عمامہ باندھنے والا ہوتا ہے, لباس شرع استعمال کرنے والا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ جادو کرتے ہیں, جادو کے لیے بت پرستی کرتے ہیں, مورتی پوجن کرتے ہیں, اپنے گھروں میں جادو رکھتے ہیں, چھپا کر اپنے گھروں میں بت رکھتے ہیں, اصنام کو رکھتے ہیں, چھپا کر رکھتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں. اور ان کی پوجا کرنا, بتوں کی پوجا کرنا, یہ شرکیہ عمل ہے. بت کی پوجا کرنے والا مسلمان رہتا ہی نہیں. صنم پرستی کے بعد کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں. صنم پرستی انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے. بت پرستی انسان کو مسلمان نہیں رکھتی. تو ایسے کئی جادوگر ہیں جو اپنا نام مسلمان کا رکھتے ہیں, خود کو مسلمان بتاتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, داڑھی بھی رکھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, تسبیح بھی ان کے ہاتھ میں ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اور توحید کا درس بھی دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ خود کو اہل طریق بھی بتاتے ہیں, خود کو موحد اور توحید پرست بھی بتاتے ہیں, خود کو شرک سے دور و نفور بھی بتاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی کرتے ہیں, بتوں سے مدد طلب کرتے ہیں, بتوں کی تعریف کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, بت پرستی بھی کرتے ہیں, داڑھی بھی رکھتے ہیں, بت پرستی بھی کرتے ہیں. دنیا کے عیش و عشرت کے لیے, چند روزہ زندگی میں عیش و عشرت کے لیے, کچھ تھوڑے سے پیسوں کے حصول کے لیے, دولت مند بننے کے لیے, اپنی دکان چمکانے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے منحوس خیالات سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے, ایسی منحوس زندگی سے ہم سب کو محفوظ رکھے, ایسی لعنتی زندگی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو بہت سے جادوگر ہندو ہوتے ہیں, کئی جادوگر خود کو مسلمان بتاتے ہیں مگر ہندوؤں کا سا کام کرتے ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, صنم پرستی کرتے ہیں, وثن پرستی کرتے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ جادوگر اکثر جو جادو کرتے ہیں وہ بت پرستی کر کے کرتے ہیں, لہذا ان کا یہ عمل, یہ جادو بت پرستی ہو گیا, شرک ہو گیا. تو اکثر جادو شرک و کفر سے آلودہ ہوتا ہے, شرک و کفر کی گندگی سے ملا ہوا ہوتا ہے اکثر جادو, اور نادراً ہی ریئر ہوتا ہے جادو جس میں شرک اور کفر ملا ہوا نہ ہو. یہ علماء فرماتے ہیں نادراً ہی جادو شرک و کفر سے پاک ہوتا ہے, اکثر جادو شرک اور کفر کر کے ہی کیا جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو جادوگروں سے یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ جادو کریں گے اور شرک و کفر نہ کریں گے, یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, جادو اگر اس میں شرک یا کام کیا جائے, جیسے بتوں کی عبادت, اگر جادو میں شرکیہ بول بولے جائیں, شرکیہ منتر پڑے جائیں, تو وہ جادو شرک کی آمیزش کی وجہ سے شرک ہو گیا, کفر ہو گیا, وہ کرنے والا بے ایمان ہو گیا. بات سمجھ میں ہے؟ بت پرستی چونکہ کفر و شرک ہے, لہذا جادو بت پرستی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اب وہ جادو کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا, شرک ہو گیا, بے ایمانی ہو گیا. یہ جادو کرنے والا مشرک ہو گیا, دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. شرکیہ بول بولے جائیں یا شرکیہ عمل کیے جائیں, یعنی بتوں کی عبادت کی جائے جادو کرتے ہوئے, تو یہ جادو شرک اور کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے. ایسا
جادو کرنے والا جادوگر مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جادو شرک اور کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے. بعض وقت جادو میں شرک اور کفر نہیں ہوتا، شرکیہ منتر پڑھے نہیں جاتے، کفریہ منتر پڑھے نہیں جاتے، بت پرست نہیں ہوتی، تو ایسا جادو حرام ہے. ایسا جادو کہ اس میں کفر اور شرک تو نہیں ہے، لیکن جادو خود فی نفسہ ہی ممنوع اور محظور اور حرام چیز، ناجائز چیز. لیکن جادو شرک اور کفر سے خالی ہو ایسا ریئر ہوتا ہے، لہذا جادو سے دور بھاگنا چاہیے، جادوگر کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے، جادوگر سے دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، چاہے بابل میں جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. دو فرشتوں پر، دو فرشتے بابل میں آ کے رہے، ان میں سے ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا. وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو، تم کفر مت کرو، تم جادو نہ کرو. تعلیم ہم جو تمہیں دے رہے ہیں یہ جادو سے بچنے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جادو نہ کرو. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تو اس زمانے کے لوگ سیکھ لیتے تھے ان دو فرشتوں سے ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وہ علم سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عورت اور مرد کے درمیان تفریق ڈالی جائے، جورو اور مرد، بیوی اور شوہر کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، دونوں میں بگاڑ پیدا کیا جائے، دونوں کی زندگی اجیرن کی جائے، دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا جائے، اس طرح دونوں کا رشتہ ٹوٹ جائے. انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه. عورت اور مرد میں جدائی ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اور آپس میں ان کی صلح کرا دینا بہت بڑی نیکی ہے. وما هم بضارین به من احد الا باذن الله، وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. اور وہ لوگ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، مگر اللہ ہی کے حکم سے. جادو کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے. یہاں دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. یہ کہ جادو سے نقصان نہیں پہنچتا، جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. کوئی جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، جادو کرنے والا کسی کو نقصان جادو کے ذریعے سے نہیں پہنچاتا، جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچ نہیں سکتا. جادوگر جادو کر کے کسی کو اپنے جادو کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بات ثابت ہو گئی. جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، جادوگر جادو کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو کیا ثابت ہوئی بات؟ جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچتا. پھر کیا بات ثابت ہوئی؟ جادو سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے جادوگر نقصان پہنچا سکتا ہے.
دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں اور دونوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہیں. جادو نقصان نہیں پہنچاتا، نہیں پہنچا سکتا. جادو نقصان پہنچاتا ہے، پہنچا سکتا ہے. دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں. جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا خود سے. جادو خود سے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جادو میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. جادو کی ذات نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. جادو نقصان پہنچا نہیں سکتا خود سے. جادو ضرر نہیں پہنچا سکتا خود سے. جادو میں بالذات نقصان پہنچانا نہیں ہے. جادو بالذات ضار نہیں ہے، نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. نقصان پہنچانے کی صفت جادو کی ذاتی صفت نہیں ہے، کیونکہ جادو بھی مخلوق ہے، خالق نہیں. اور مخلوق بالذات ضار نہیں، اور مخلوق بالذات نافع نہیں. خود سے ضرر پہنچانے والا نہیں کوئی مخلوق، اور خود سے نفع پہنچانے والا مخلوق میں کوئی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جادو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور مخلوق خود سے اپنی ذات سے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. نقصان پہنچانے کے لیے قوت چاہیے. نقصان پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانا ایک کام ہے، اور ہر کام کے لیے قوت چاہیے. قوت مخلوق کی ذاتی صفت نہیں ہے. اب مخلوق کچھ کرتی ہے کام تو قوت سے کرتی ہے، اور وہ قوت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ کی دی ہوئی قوت لے کے مخلوق کوئی کام کرے تو وہ کام حقیقت میں مخلوق کا نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی قوت سے مخلوق نقصان پہنچائے تو وہ نقصان پہنچانا حقیقت میں مخلوق کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ عمریں گزر گئیں، عمریں گزر گئیں. دوا کو تم نفع پہنچانے والا سمجھتے ہو، غذا کو تم نقصان سمجھتے ہو. نظر ہٹاؤ خالق پر نظر. نقصان پہنچتے ہی حقیقت میں خالق نے مجھے نقصان پہنچایا ہے. ضرر پہنچتے ہی حقیقت میں مولا نے ضرر پہنچایا ہے. بیماری آئی ہے، حقیقت میں مولا نے بیماری دی ہے. یہ کیا تم نے بندوں کو کھڑا کر لیا ہے اپنے سامنے؟ نظر کب سائیکل ہوگی؟ پردے کب ہٹیں گے؟ حقیقی نافع مخلوق نہیں، حقیقی نفع پہنچانے والی مخلوق نہیں. اور حقیقت میں ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا یہ مخلوق کا کام نہیں، کیونکہ نفع پہنچانے کے لیے بھی قوت چاہیے. وہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے جس سے مخلوق نفع پہنچاتی ہے. تو مخلوق کی ذاتی قوت نہیں ہے، قوت مخلوق کی ذاتی نہیں ہے. لہذا مخلوق جو نفع پہنچاتی ہے وہ نفع اس کا نہیں ہے، اس کا پہنچایا ہوا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مخلوق جو بھی نفع پہنچاتی ہے اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے نفع پہنچاتی ہے. تو اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے مخلوق نفع پہنچائے تو وہ نفع مخلوق نے کہاں پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا. نہ کسی کو کسی کے باپ نے نفع پہنچایا، نہ کسی کو کسی کی ماں نے نفع پہنچایا، نہ کسی کو باپ نے اس کے باپ نے نفع پہنچایا، نہ کسی کو اس کی ماں نے نفع پہنچایا، نہ کسی کو اس کے پیر نے نفع پہنچایا، نہ کسی کو کسی فقیر نے نفع پہنچایا، نہ کسی کو کسی دوست نے نفع پہنچایا. نفع پہنچایا حقیقت میں تو اللہ ہی نے. اللہ ہی نفع پہنچاتا ہے مختلف مخلوقات کے وسیلے سے، ذریعے سے. تم ذریعے تک رک گئے، خالق کی طرف تمہاری توجہ نہیں گئی. حقیقی نفع پہنچانے والا جو ہے اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں. حقیقی نفع پہنچانے والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بندے سے نفع حاصل کرو، توجہ مولا کی طرف کرو.
کہ اس بندے سے تو مجھے نفع ملا ہے لیکن حقیقت میں نفع تو نے پہنچایا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی طرف متوجہ ہو، ورنہ تمہاری زندگی تمہاری زندگی میں زندگی کا لطف نہیں آئے گا۔ تو مخلوق نافع ہے، نفع پہنچانے والی ہے، ضار ہے، ضرر پہنچانے والی ہے، مگر مجازن حقیقتاً نفع اور ضرر اللہ ہی پہنچانے والا ہے۔ تو تم مخلوق کو نفع اور ضرر پہنچانے والا سمجھتے ہو، خالق کی طرف تمہاری توجہ نہیں جاتی۔ جس طرح منی آرڈر لا کر دے رہا ہے پوسٹ مین، منی آرڈر پوسٹ مین کے ہاتھ سے لیتے ہیں، لینے سے پہلے منی آرڈر وہ اپنی جیب سے نکالتا ہے، ابھی ہاتھ سے اس کے منی آرڈر نہیں لیا آپ نے، فوراً توجہ کس کی طرف سے آیا منی آرڈر، پوچھتے ہیں سینڈر، ہو از دی سینڈر، کس نے بھیجا ہے؟ وہ بولتا ہے سید عبد الجبار فرام حیدرآباد، تو فوراً سید عبد الجبار کی طرف توجہ جاتی ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ اللہ کی دھن میں رہتا ہے، جو مال والا ہوتا ہے بھائی وہ ہمیشہ مال کی دھن میں رہتا ہے، ہمیشہ مال کی یاد میں رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ جو ڈاکٹر ہوتا ہے 24 گھنٹے اس کے ذہن میں بیماری اور اس کی ریمیڈی، بیماری اور اس کا کیور ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ وکیل جو ہوتا ہے 24 گھنٹے اس کے ذہن میں جو ہے دفعات ہوتے ہیں، دفعہ نمبر فلاں، دفعہ نمبر فلاں، دفعہ نمبر فلاں۔ اسی طرح بندگان خدا جو اللہ والا ہوتا ہے 24 گھنٹے اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ یہ سبحان اللہ تو اب یہاں بیٹھے گرمی میں بول رہے ہو، پھر اس کے بعد جاتے ہی وہ فلاں مالدار روٹ جائے گا تو میری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ جبار بھائی ناراض ہو جائیں گے، ان کو ناراض نہیں کرنا ہے، ان کی خوشامد کرتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے تو میرا فلاں کام نہیں بنائیں گے، عینی صاحب ناراض ہو جائیں گے تو میرا فلاں کام نہیں بنائیں گے، فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا سسرا ناراض ہو جائے گا تو میری زندگی ویران ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ فلاں صاحب ناراض، یہ اٹھا کے پھینکو، یہ سب پردے ہیں۔ شیوخ آئے اس لیے، اللہ والے آئے اس لیے، تم اللہ والوں ہی کی طرح بس پیر صاحب دعا کرتے ہیں میری بگڑی بنتی ہے، بس یہاں تک ہیں۔ پیر کی خدا کی طرف کہاں توجہ ہے؟ کہاں ہے توجہ خدا کی طرف؟ اگر خدا قبول نہ کرے پیر کی دعا تو پیر کیا کرے گا؟ وہ سننے بھی ڈرتے ہیں، سننے بھی ڈرتے ہیں۔ چھوڑو یہ ڈر، چھوڑو یہ ڈر۔ خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کسی نے اپنی دکان کو حاجت روا سمجھ لیا، یہ دکان ہے مجھے کوئی فکر نہیں، کل کا دن اگر دکان اڑ جائے گی تو معلوم ہوگا کہ دکان حاجت روا نہیں تھی، حقیقت میں دکان سے پل نہیں رہا تھا۔ دکان جس کی اڑ گئی وہ دکان رکھنے والے سے زیادہ مستی میں ہے، مزے میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دکان جس کی نہیں ہے وہ اس سے زیادہ ٹھاٹ سے زندگی گزار رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ وہ تو اس سے زیادہ آرام سے، دکان کو تو جانا تھا، محنت کرنا تھا، بغیر محنت کے کھا رہا ہے۔ اللہ پالتا ہے، نہ کسمی دہانت، نہ کسمی دہت، خدا می دہانت، خدا می دہت، خدا می یہ کیفیت آ جائے آپ کے دل میں، یہ ہمیشہ رس بس جائے، یہ ہمیشہ قائم ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مخلوق کے ذریعے ہی سے اللہ مدد کرتا ہے، مخلوق کے ذریعے ہی سے اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے، لیکن مدد کرتا اللہ ہے۔ منی آرڈر کے ذریعے ہی سے 20 سال سے آپ کا ایک دوست امریکہ سے آپ کو پیسے بھیج رہا ہے، منی آرڈر ہی کے ذریعے سے بھیج رہا ہے، لیکن بھیجتا کون ہے؟ اگر وہ نہ بھیجے تو منی آرڈر آئے گا؟ پوسٹ مین کا باپ آپ کو لا کے دے گا؟ تو وہ یہ بے وقوفی تو ایک کافر نہیں کرتا، یہ بے وقوفی تو ایک کافر نہیں کرتا، ایک مشرک نہیں کرتا، ایک غیر مسلم نہیں کرتا کہ پوسٹ مین مجھے یہ پیسے لا کے دے رہا ہے، پوسٹ مین میرا داتا ہے، پوسٹ مین میرا مدد کرنے والا ہے، نہیں سمجھتا، ایک کافر نہیں سمجھتا۔
تو حقیقت میں نقصان پہنچانا اور نفع پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ خود سے نقصان پہنچانا اللہ کا کام ہے، خود سے نفع پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ جو خود سے نفع پہنچاتا ہے یعنی اپنی ذات سے نفع پہنچاتا ہے، جو اپنی ذات سے ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، وہی حقیقی نفع پہنچانے والا ہے اور وہی حقیقی ضار ہے۔ حقیقی ضار کی طرف تمہارا ذہن جاتا ہی نہیں، بس جو مجازی ضرر پہنچانے والا ہے، جو مجازی نفع پہنچانے والا ہے، اسی کی طرف تمہاری توجہ۔ کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہو کیا؟ بولو نا۔ تمہاری تنخواہ بڑھ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تمہارا گریڈ بڑھ گیا، اللہ کا تم نے شکر ادا کیا۔ تمہاری حیثیت بڑھ گئی، اللہ کا تم نے شکر ادا کیا۔ تمہاری ملکیت بڑھ گئی، اللہ کا تم نے شکر ادا کیا۔ اللہ کے دیوانے بنو، اللہ کے گنتی کا بنو۔ اللہ سب کچھ حقیقت میں وہی ہے، اسی کے کام ہیں، سب کام اسی دل بھر کے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جادو جو ہے وہ خود سے ضرر نہیں پہنچاتا اور خود سے نفع نہیں پہنچاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جادو ضرر پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے تو جادو نفع نہیں پہنچاتا، جادو ضرر نہیں پہنچاتا۔ جادو کے ساتھ نفع کا لفظ لینا ہی نہیں چاہیے، مجھے پسند نہیں۔ جادو ضرر نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچاتا۔ بات سمجھ میں؟ جادو سے ضرر نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضرر پہنچانے کی صلاحیت اس میں ہے ہی نہیں، وہ بذات ضرر پہنچانے والی چیز ہی نہیں، لہذا جادو ضرر پہنچا نہیں سکتا، ضرر نہیں پہنچاتا۔ اور جادو ضرر پہنچا سکتا ہے کیسے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو جادو حقیقی ضرر پہنچانے والا نہیں، جادو مجازی ضرر پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، جادو کے ذریعے سے جادو کرنے والے لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ تو اب جس نے بھی جادو کر کے کسی کو نقصان پہنچایا، اس نے اور جادو نے حقیقت میں اسے نقصان نہیں پہنچایا، جادو زدہ آدمی کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں نقصان پہنچایا اس آدمی کے ذریعے سے اور اس کے کیے ہوئے یا کرائے ہوئے جادو کے ذریعے سے۔ تو آپ کس کی طرف متوجہ نہ؟ کسی کو جادو ہو گیا تو پہلے کس کی طرف متوجہ ہونا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں، فوراً بھاگتے ہیں عامل کے پاس۔ وہ عامل جو ہے جادو کرنا، مسئلہ یاد رکھیں، جادو کرنا حرام ہے، جادو کرنا حرام ہے۔ اور اگر جادو میں کفر اور شرک ہو تو وہ جادو کفر ہے، جادو کرنا ناجائز ہے یا کفر و شرک ہے۔ لیکن جادو کا توڑ کرنا یہ جائز ہے۔ جادو کا توڑ، کیسا توڑ؟ جس میں کفر اور شرک نہ ہو، کفریہ منتر پڑھے نہ جائیں، شرکیہ منتر پڑھے نہ جائیں۔ جادو کا توڑ ایسے جادو سے بھی ہوتا ہے جس میں کفر و شرک ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ تو جادو کا توڑ قرآنی آیات سے، اللہ کے اسماء سے، جائز کاموں سے جادو کا توڑ کرنا یہ ضروری ہے، اچھی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جادو کا توڑ ہو جاتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جادو کے ذریعے سے بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟
کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، ایک بے قصور آدمی تھا، ایک آدمی نے اسے قتل کر دیا، تو جس نے قتل کیا اس نے اچھا کیا برا کیا؟ گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہوا، قتل ناحق کیا، خون کیا، اس نے ناحق خون کیا تو بہت بڑا گناہ کیا، لیکن اس کی جو جان گئی، مقتول کی جو جان گئی، اس کی جان حقیقت میں کس نے لی؟ اسے مارا کس نے؟ قاتل نے مارا یا اللہ نے مارا؟ قاتل حقیقت میں قتل کرنے والا نہیں، جان لینے والا حقیقت میں قاتل نہیں، حقیقت میں اس کی جان چھیننے والا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ تعالی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے کیا، اللہ نے مارا مقتول کو، لیکن اللہ کا کام برا نہیں۔ اس آدمی نے جو قتل کیا تو قاتل برا، اللہ تعالی کی طرف برائی کا انتساب نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جادو کرنے والے نے کسی کو جادو کر کے نقصان پہنچایا تو جادوگر برا کہا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی، آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا نہیں کہہ سکتے، اس کا ہر کام اچھا۔ جادو کے ذریعے سے جسے بھی نقصان پہنچا ہے اسے بھی حقیقت میں اللہ ہی نے نقصان پہنچایا ہے، تو ظاہر مجازی برا ہو سکتا ہے، ظاہر حقیقی جو ہے وہ برا نہیں ہو سکتا۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلم۔ یہ سب باتیں کھول کے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں چینج آنا، آپ ہے نا، نہیں میرے چچا جیسے تھے، میرے خسر جیسے ہیں، میرے اور دوسرے ساتھی جیسے ہیں، ویسے ہی میری زندگی ہوگی؟ نہیں، ہماری زندگی، ہماری ذہنیت بدل جائے، مخلوق پر جو ٹیکا ہے وہ ٹیکا مخلوق سے اٹھ کر خالق پر ہو جائے۔ مخلوق کا سہارا اگر ٹوٹتا ہے تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ اب زندگی ہی ختم ہو گئی۔ کسی کی دکان تھی، چل رہی تھی، بند ہو گئی، اب اس سے پوچھئے کیا حال ہوتا ہے اس کا، کیا حال ہوتا ہے؟ اب کیا بھائی ہمارا تیسری دکان چلے گی، تیسری دکان چلے گی؟ بس اسی ذہنیت کو ختم کرنا ہے آپ کو۔ نوکری جاتے ہی مستقبل اندھیرا نظر آتا ہے، ایسا ہے نہیں؟ فیوچر ڈارک، بالکل تاریک نظر آتا ہے۔ اب میرا کیا ہوگا؟ عمر یہ ہے، 58 برس کی عمر ہے، 60 برس کی عمر ہے، 65 سال کی عمر ہے، بوڑھا ہو گیا میں، بچہ بھی نہیں، داماد تو شرابی ہے، وہ میری کیا مدد کرے گا؟ خسر صاحب تھے، اللہ ان کو اجر ثواب دے، وہ تو مر گئے۔ ساس کیا کرے گی؟ شوگر پیشنٹ ہے، مرنے والی ہے، بیمار ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی، یہ ہے مسلمان کی زندگی۔ اب یہ کام بتا رہے ہیں کہ فلاں کام دلاتا ہوں، فلاں کام دلاتا ہوں، فلاں کام دلاتا ہوں، نہیں بولے ابھی تو کچھ نہ کچھ کام مل جائے گا آپ کو، کچھ نہ کچھ کام مل جائے گا، فلاں مسجد میں مل جائے گا، فلاں دکان میں مل جائے گا، فلاں گھر میں مل جائے گا، فلاں تشفی دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، یا میرے پاس آؤ میں کچھ کام دے دیتا ہوں۔ دل نہیں بہلا تو میرے پاس آ جاؤ، دل بہل جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے منطق، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اے مسلمان، اللہ کو پالنے والے کا مفہوم کیا؟ اللہ کو پالنے والا جو نے سمجھا اس کا مفہوم کیا؟ جب اللہ پالنے والا ہے، نوکری گئی تو پریشان کیوں ہوا تو؟ جب اللہ پالنے والا ہے، دکان بند ہو گئی تو پریشان کیوں ہوا تو؟
جب اللہ پالنے والا ہے، باوا مر گئے تو پریشان کیوں ہوا تو؟ جب اللہ پالنے والا ہے، دوست بگڑ گیا تو پریشان کیوں ہوا تو؟ جب اللہ پالنے والا ہے، نواب صاحب کے پاس کام کر رہا تھا، نواب صاحب بگڑ گئے، ناراض ہو گئے تو پریشان کیوں ہوا تو؟ حقیقت میں اللہ پالنے والا ہے نا، حقیقت میں نواب صاحب تو نہیں پالنے والے، حقیقت میں دوست تو پالنے والا نہیں، حقیقت میں باوا تو پالنے والے نہیں، حقیقت میں دکان تو پالنے والی نہیں، سروس تو پالنے والی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق کو اگر آپ نے حقیقی حاجت روا نہیں سمجھا، حقیقی کارساز نہیں سمجھا، حقیقی مددگار نہیں سمجھا تو نوکری جاتے ہی پلین میں سے گر گئے جیسا سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوکری کرنے والے نوکری چھوڑ دو، تجارت کرنے والے دکان کو تالا لگا دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسباب کو ضرور اپناؤ، اسباب سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، سمجھتے رہو کہ یہ فائدہ اسباب کے ذریعے سے مسبب دے رہا ہے، اور اگر مسبب کسی سبب کو چھین لے تو پریشان نہ ہو۔ بات سمجھنا ہے؟ نہیں سمجھنا؟ بیٹا لیٹا ہوا بیمار ہے، پنکھا چل رہا ہے، باپ تیمارداری کر رہا ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے بیٹا، پنکھا چل رہا ہے بیٹے پر، پنکھا ہوا دے رہا ہے، کرنٹ چلا گیا، بجلی چلی گئی، پنکھا رک گیا، باپ خود پنکھا جھیلنے لگتا ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا مثال! یہ مثال نہیں ہے، میرا حال ہے، یہ مثالیں نہیں دے رہا ہوں میں، یہ میرے احساسات ہیں، مثالیں بن کے آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ اپنے بیٹے، آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پر، بخار ہو گیا اسے، خدا نخواستہ مثال کے طور پر، جبار بھائی آپ کا بیٹا ہے، بخار ہے، اب پنکھا چل رہا ہے، اسے راحت مل رہی ہے، اب ایک بجلی آؤٹ ہو گئی، کرنٹ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اب تو پنکھے بھی نہیں ہیں، پنکھے ہی نہیں، بات سمجھ میں آئے؟ تو کیا کریں گے آپ؟ پنکھا ہلانا شروع کر دیں گے۔ کیوں شروع کر دیں گے پنکھا ہلانا؟ اور کون ہلا رہے ہیں؟ پنکھے کا کام آپ خود کر رہے ہیں، کیوں؟ سبب نہیں ہے، آپ ہی پنکھے کے ذریعے اسے ہوا پہنچا رہے تھے نا، آپ نے پنکھا چالو کر کے اسے ہوا پہنچایا تھا اپنے بیٹے کو، اب وہ کرنٹ گیا تو آپ خود ہلانے۔ اسی طرح سبب کے ذریعے سے اللہ مدد کر رہا ہے، جب سبب ہٹے گا تو خود اللہ کی مدد، اللہ خود مدد کرنے کے لیے آ جائے گا۔ محبت کرنے والی بیوی، نوکرانی بھی اسی نے رکھی تھی، نوکرانی بھی اسی کی نوکرانی تھی نا، اس نے پیسے دیے تھے، اس نے مقرر کیا تھا کام پر، اسے لگایا تھا، بات سمجھ میں آئے؟ تو اب وہ نوکرانی اگر کام کر رہی ہے، ایک دن نہیں آئی تو خود کسے دوا دینا پڑے گا؟ پانی کسے پلانا پڑے گا؟ کھانا کسے؟ نوکرانی کھانا کھلاتی تھی، کھانا کسے کھلانا پڑے گا؟ اب یہ نوکرانی کے ہاتھوں سے کھانا کھانا اور خود شوہر کے ہاتھوں سے کھانا کھانا، بیوی کو کون سا اچھا لگے گا؟ تو اسی طرح سبب ہٹ جاتا ہے تو مسبب سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سبحان اللہ، تمہاری زندگی بتانا، میری بات کا سبحان اللہ تمہاری زندگی بن جانا تو میں خوش ہوں گا۔ یہ سبحان اللہ 4 وقت بولے، اس کے بعد پھر چل دیے، پھر ہے نا ان کی چاپلوسی کرو، ان کی جی حضوری کرو، یہ بگڑ گئے تو پریشان ہو جاؤ، وہ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو رو، وہ مر گئے تو ماتم کرو۔ یہ نہیں، تمہاری نظر سے مخلوق نکل گئی تو میں انداز سے سمجھ لوں گا، تمہارے اخلاق سے سمجھ لوں گا، تمہاری باتوں سے سمجھ لوں گا، تم مخلوق کی نظر کی طرف متوجہ ہو، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بو آتی ہے، باتوں سے بو آتی ہے کہ اس کا ٹیکا مخلوق پر ہے، خالق پر نہیں ہے۔
کی نظر میں خالق ہوگا نا، وہ بس خالق 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 یہی بولے گا. جس کی نظر میں مخلوق ہوگی، صدر صاحب دے دیے، وہ منسٹر صاحب دے دیے، کمشنر صاحب دے دیے، جبار بھائی کا بڑا احسان انہوں نے دے دیا، وہ فلاں نے کر دیا، وہ مولوی صاحب نے کر دیا، یہی ہوگا. اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، جتنی مخلوق کی طرف توجہ